السلام علیکم فرینڈز، انفارمیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج میں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان سیرت طیبہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ شروعات سے پہلے آپ سب پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ آئیے اب سیریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جس ذات پاک کے ذکر کو خود اللہ تعالیٰ بلند فرما دے، اس ہستی کے متعلق کسی کا کچھ کہنا عقیدت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آج کے مادی دور میں نہایت محبت، عقیدت اور احترام سے لوگوں کا سیرت الطیبہ کی محفل میں شریک ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت بلند درجات عطا فرمائے ہیں اور ہمارے دلوں میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جاگزیں ہے۔ ہر دور میں علماء، دانشوروں اور عقیدت مندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق گوشوں کی پردہ کشائی کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین، تابعین، اولیاء اللہ، علماء کرام، مفسرین، محدثین اور مفکرین ہر زمانے میں انسانی شعور کے ارتقاء کے مطابق کچھ نہ کچھ کہتے رہے ہیں، لیکن 1400 سال میں بھی سیرت الطیبہ کے کسی پہلو کا احاطہ نہیں ہو سکا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ یا سیرت الطیبہ پر صدیوں سے بے شمار کتب تحریر کی جا رہی ہیں، اور خصوصی بات یہ ہے کہ جس کتاب کو بھی دیکھا جائے اس میں ایک نئی کشش، چاشنی اور گداز ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ میں مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بے شمار پہلو شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پر لکھی گئی لاکھوں کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، کردار اور سپہ سالاری وغیرہ کے پہلو جاگر کیے گئے ہیں۔ غرض کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جو نوع انسانی یا امت مسلمہ کے سامنے نہ آیا ہو۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اس حصے کا میں نے بغور مطالعہ کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی۔ اس زندگی میں ایسی کوئی تکلیف اور اذیت نہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دی گئی ہو۔ یتیمی، صدمات، خاندان کا دباؤ، اہل قریش کے ظلم و ستم، مکہ والوں کا بائیکاٹ، حتیٰ کہ جان لینے کی کوشش، یہ وہ ناقابل بیان واقعات ہیں جنہیں میں نے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد اول میں جمع کیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی مختصراً بیان کروں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بے شمار اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم کے طفیل میں چاہتا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی سائنسی توجیہ بیان ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے ہم سب واقف ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میری روح کا تقاضا تھا کہ یہ بات بیان کر دی جائے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے میں سائنسی علوم کیا توجیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ چاند کیا ہے، چاند کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کیا تو اس کے ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ میرا خیال تھا کہ اگر اس معجزہ کی سائنسی توجیہ پیش کی جائے تو دور جدید کے پڑھے لکھے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ دیگر غیر مسلم اقوام کو بھی ایک نئی روشنی ملے گی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ بالکل درست ہے کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لیکن کنکریوں نے کلمہ کیسے ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کون سا قانون اور حکمت تھی جس کے تحت کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں جھکے، پہاڑوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اقرار کیا، اور کوئی بوٹی، پودا اور پھول ایسا نہ رہا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار نہ کیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ پودے اور درخت کیسے جھک گئے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی نبی تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ جس انسان نے کبھی پڑھا نہ ہو اور مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی ہو، دستخط کرنا نہ جانتا ہو، اس معزز و محترم ہستی نے قرآن جیسی عظیم کتاب نوع انسانی کو عطا فرما دی۔ قرآن پاک میں ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں: شریعت، تاریخ اور معاد۔ شریعت اس امر سے متعلق قانون ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کیسے گزاریں، کاروبار کس طرح کریں، والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں، قوم اور ملک کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کی معاشریت کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا پورا قانون بیان کیا ہے۔ تاریخ، قرآن پاک کا ایک حصہ تاریخ ہے۔
جتنے بھی پیغمبران علیہم السلام تشریف لائے ان کی اقوام اور ادوار کا تذکرہ اس میں شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں خواب کی زندگی کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں زمان و مکان سے آزاد، جسے ٹائم لیسنس بھی کہتے ہیں، کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں ریفریجریشن اور پرزرویشن کا مکمل قانون اور فارمولہ۔ معاد، قرآن پاک کا تیسرا حصہ معاد سے متعلق ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، اس دنیا میں کس طرح اور کیوں آیا، ہر پیدا ہونے والا انسان اس دنیا سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اس سائیکل کے بہت سے ادوار ہیں، اگر اس کا مختصراً تذکرہ کیا جائے تو ترتیب یہ بنتی ہے۔ انسان عالم و ارواح میں تھا، انسان عالم و ارواح کے بعد کتاب المبین میں، کتاب المبین کے بعد لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کے بعد بیت المعمور میں، بیت المعمور کے بعد عالم برزخ میں، اور عالم برزخ کے بعد وہ عالم ناسوت میں آ گیا، عالم ناسوت سے عالم اعراف میں، عالم اعراف سے نفخ صور میں، نفخ صور سے عالم حشر و نشر، عالم و حشر و نشر سے یوم حساب میں، اور یوم حساب سے جنت یا دوزخ میں، اور پھر عبد و عبداللہ آباد میں منتقل ہو گیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ سارے حقائق ابھی تک نوح انسانی کے سامنے نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف یہ باتیں نہیں جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء باطن اولیاء اللہ یہ سب باتیں جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے علم کے دو لفظ ملے، ایک لفظ میں نے ظاہر کر دیا اور ایک لفظ میں نے چھپا لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ علم بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر میں نے یہ لفظ زیباں کر دیا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے یہ علم اس لیے چھپایا کہ عام لوگوں کا شعور اس علم کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1400 سال کے بعد نوح انسانی کے شعور میں اتنا ارتقا ہو گیا ہے کہ انسان کا ذہن اب وہ چیزیں سمجھنے لگا ہے جو وہ 1400 سال پہلے نہیں سمجھتا تھا، مثلا ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرہ، کمپیوٹر، لاسلکی نظام مواصلات، سیٹلائٹ نظام کے ذریعے زمین کے اندر اور آسمانوں کے وسط میں دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ۔ اگر صرف 150 سال قبل لوگوں سے یہ کہا جاتا کہ ریڈیو بجتا ہے، ٹی وی پر تصویریں آتی ہیں، ڈش اینٹینے کا نظام ہوتا ہے اور ان چینلز پر ساری دنیا کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، یہ کہ کراچی سے امریکہ بات کی جا سکتی ہے اور امریکہ سے پاکستان بات کی جا سکتی ہے، بلکہ ٹیلی فون کے ساتھ تصویریں بھی اسکرین پر آ جاتی ہیں، تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ چونکہ علم محدود تھا اس لیے انسانی شعور بھی محدود تھا۔ انسانی شعور محدود ہونے کی بنا پر ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک لفظ جو انسانی شعور کے مطابق ہے وہ ظاہر کر دیا ہے، اور جو لفظ انسانی شعور کی سکت سے باہر ہے وہ میں نے چھپا لیا ہے۔ آج 1400 سال بعد انسانی شعور میں اتنی سکت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی بات کو دلیل اور حکمت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ بات انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔